اور ڈی ایم یہ بھی چاہ سکتا ہے، وہ اپنی مرضی سے اس وقف کی زمین کو جسے کہ ہم نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی راہ میں اس کو خرچ کیا ہے، اللہ تعالیٰ کے نام پر ہم نے اس کو عطا کیا ہے، رب تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں ہم نے اس کو خرچ کیا ہے، وہ ڈی ایم اگر چاہے تو اس کو غیر قانونی زمین بتا کر کے وہ ہڑپ سکتے ہیں۔ یہ قانون ہے، یہ اس میں ترمیم کی ہے۔ لیکن کیا اکھلیش بول رہے ہیں یا دیگر پارٹیاں بول رہی ہیں؟ اگر کوئی بول رہا ہے تو ایک مرد مجاہد جس کا نام بیرسٹر اسد الدین اویسی ہے وہی مرد مجاہد، لیکن نہیں، وہ تو بی ٹیم ہو گیا نا آپ کے لیے۔ دیگر مذاہب اس کو برا نہیں کہہ رہے ہیں، خود مسلمان برا کہہ رہے ہیں اس کو، جبکہ وہ ایک سنی صحیح العقیدہ، جہاں تک میری آبزرویشن ہے، جہاں تک میں نے مشاہدہ کیا ہے اور اپنے بزرگوں سے سنا ہے، دانشوران سے، تو ان کا بھی نظر یہی ہے کہ یہ بندہ کما حقہ ٹھیک ہے، ماشاءاللہ وہ بندہ نمازی بھی ہے اور ملت کا اور قوم کا اس کے دل میں درد بھی ہے، احساس بھی ہے، لیکن سب پر جانیں قربان کرنے کے لیے تیار ہیں۔ وہ جو ہماری اپنی جان کا ذمہ اٹھا رہا ہے اور اپنی جان کو فی نفسی اپنی ہتھیلی پر لے کر کے سارے ملک کا وہ احاطہ، وہ چکر لگا رہا ہے، اسی کو ہم بی جے پی کی بی ٹیم اور طرح طرح کے القابات سے اس کو نوازنے لگتے ہیں۔ خدا را پڑھے لکھوں میں شمار اپنا کیجئے، یوں غفلت بھری زندگی کو نہ گزاریے، خود بھی قابل بنیے، خود بھی دانشور بنیے، اور یہ جو یوتھ، یہ نئی جنریشن ہے، اس کو بھی قابل اور نیک بنائیے۔ کو ہوتے ہوئے جاری اور ساری ہے، ہم دعا کرتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ سے کہ فلسطین کے اور تمام عالم اسلام کے مسلمانوں کی اللہ تعالیٰ حفاظت فرمائے۔ ہمارے اور آپ کے اوپر یہاں پر پریشانی نہیں ہے، ہمارے بچے ہمارے ہاتھوں میں دم نہیں توڑ رہے ہیں تو ہمیں احساس نہیں ہے، لیکن نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی وہ حدیث پاک ضرور کہوں گا۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مومن ایک جسم کی طرح ہے، حضرت مومن ایک جسم کی طرح ہے، جسم کے جس حصے کو بھی تکلیف ہو، جس عضو کو بھی پریشانی لاحق ہو، سارا جسم اس کی پریشانی کو محسوس کرتا ہے، اس کی تکلیف پورا جسم محسوس کرتا ہے۔ یہی مثال ہے مومن کی، کہ وہ مومن کہیں بھی ہو، وطن عزیز میں ہو یا دنیا کے کسی بھی خطے میں ہو، ان کی پریشانی ہمیں ہو بہو ویسے ہی محسوس ہونی چاہیے۔ آپ ان کے لیے زیادہ کچھ نہیں کر سکتے، تلواریں نہیں اٹھا سکتے، بمباری نہیں کر سکتے، لیکن کم از کم اپنے ہاتھوں کو تو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دراز کر سکتے ہیں، ان مظلومین کے لیے کم از کم دعا تو کر سکتے ہیں کہ باری تعالیٰ یہ جو ظالمین ان پر ظلم کے پہاڑ ڈھا رہے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو نیست و نابود فرمائے۔ کہہ دیجئے نا آمین۔ اپنے مقصد اصلی کی جانب آتا ہوں۔ وَالنَّجْمِ إِذَا هَوَىٰ، قسم ہے اس روشن ستارے کی جب وہ نیچے اترا۔ حضرت نجم کے کئی سارے معنی بیان کیے ہیں، انہی میں سے سیدنا امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو اس کے معنی بیان کیے وہ آپ حضرات کو بتاتا چلوں۔ آپ فرماتے ہیں کہ نجم کا معنی، ایک معنی اس کا جڑ بھی ہے، جڑ اصل بنیاد، ایک دوسرا معنی اس کا گھاس بھی ہے، تیسرا معنی اس کا نباتات بھی ہے، اور چوتھا اور آخری معنی جو سیدنا امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان کیا ہے، فرماتے ہیں کہ اس سے مراد دریا اور چشمے پھوٹنے کی جگہ بھی اس سے مراد ہے۔ سبحان اللہ۔ اب پہلے معنی کی جانب آتے ہیں۔ وَالنَّجْمِ إِذَا هَوَىٰ، قسم ہے اس روشن ستارے کی، اس سے مراد نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ذات گرامی ہے۔ اللہ اکبر، قربان جائیے، عدم سے نکل کر کے وہ نور جب نمودار ہوا اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس نور کو اپنے نور سے پیدا فرمایا، سبحان اللہ، جو اس کی تخلیق کی ہے، جو اس کو بنایا ہے، باری تعالیٰ نے اپنے نور سے اس نور کو بنایا ہے۔ اب یہاں پر ایک اعتراض ہو سکتا ہے کہ باری تعالیٰ اللہ تعالیٰ کی وہ ذات ہے جس کو تقسیم نہیں کیا جا سکتا، جس کو شیئر نہیں کیا جا سکتا، جس کو بانٹا نہیں جا سکتا، پھر یہ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ اللہ نے اپنے نور سے نبی کے نور کو بنایا؟ گویا کہ اللہ تعالیٰ کنورٹ ہو گیا، اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات بٹ گئی، اس کا نور شیئر ہو گیا۔ نہیں، ہرگز مراد اس سے یہ نہیں ہے۔
اس کو آسان اور سادہ سے الفاظ میں یوں سمجھ لیں کہ دو کینڈلز ہوں، دو موم بتیاں ہوں، ان میں سے دونوں روشن ہو اور ایک بجھ چکی ہو، یا ایک روشن ہی نہ ہو، ایک روشن ہی نہ ہو، لیکن جو ایک نور، جو ایک روشنی اس کینڈل میں جل رہی ہے، اگر اسی روشنی سے دوسری موم بتی کو جلا دیں، مجھے بتائیں کیا اس موم بتی کے نور میں، اس کی روشنی میں کوئی فرق آیا؟ کیا اس کی روشنی شیئر ہوئی، بٹی؟ ہرگز نہیں۔ یہی مثال نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نور کی، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے اس نور سے حضور علیہ السلام کے نور کو روشن کر دیا، سبحان اللہ۔ اور اس نور کی پھر قسم فرمایا کہ جتنے یہ عالم سماوات ہیں، یہ عالم پست سے اس کا تعلق ہے، ایک نور کا پودا اللہ تبارک و تعالیٰ نے لگایا، سبحان اللہ۔ اور اس سے جو پھر کلیاں پھوٹی ہیں، شاخیں نکلی ہیں، پھل آئے ہیں، کوئی پتی بن کر کے ابھرا ہے، لیکن ہر چیز کی جڑ، ہر چیز کی اصل نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہے، سبحان اللہ۔ یہی معنی ہے وَالنَّجْمِ اِذَا ہوا کا۔ نجم سے مراد وجود مصطفیٰ ہے، نجم سے مراد وجود مصطفیٰ ہے، اور اذا ہوا سے مراد یہ معراج مصطفیٰ ہے، سبحان اللہ۔ معراج مصطفیٰ ہے کہ جب وہ نور معراج سے نیچے واپس آیا، سبحان اللہ۔ تو اب کسی بھی چیز پر اگر نظر ڈالیں گے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ دریا بنائے ہیں، یہ چشمے پھوٹے ہیں، یہ شجر و حجر، تمام عالمین کی جتنی بھی اشیاء، جنہیں بھی وجود بخشا ہے، ہر چیز کی جڑ نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا وجود ہے۔ اس وجود سے ہر چیز کو وجود ملا ہے۔ ہمارا خود اپنا وجود جو ہمیں اور آپ کو یہ جسم ملا ہے، اس پر بھی حق آقا دو جہاں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہی کا ہے۔ زمین و زماں تمہارے لیے، مکین و مکا تمہارے لیے، یہ سارا کچھ اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان نے بیان کیا ہے، تفصیلی گفتگو میں نہیں کر سکتا۔ بہرحال اب ملک عرب کی آپ صورتحال سن لیں، جس وقت آقا دو جہاں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم عرب کی سرزمین پر نمودار ہوئے، سبحان اللہ۔ اب اتنی چیمے گوئیہ میں کیا بات چیت ہو پائے؟ کتنا روپیہ اس میں خرچ کیا ہے آپ نے؟ کتنا صرفہ آیا ہے؟ اگر اس میں پڑھنے والا اگر اس کو ٹھیک سے آپ نہ سن سکیں تو بتائیے کیا فائدہ ہوا؟ اس محفل کے ادب کے خلاف بھی یہ بات ہے، اور جو آپ نے پیسہ خرچ کیا ہے وہ بھی آپ کا ضائع گیا، کیا فائدہ ہوا پھر؟ اس سے بہتر ہے کہ تسلی کے ساتھ میں اور اطمینان و سکون کے ساتھ میں اس کو سنا جائے۔ عرب کی صورتحال میں بیان کرنے لگا ہوں۔ اگر سیاسی اعتبار سے دیکھیں تو عرب کا شمالی حصہ، جس پر کہ ایران حکومت کر چکا تھا، ایران کی حکومت میں وہ زیر تھا، اور اس کا جنوبی حصہ وہ رومیوں کے قبضے میں تھا، اور اس کا جو تیسری سمت ہے وہ حصہ قسطنطنیہ کے قبضے میں تھا۔ حضرت قسطنطنیہ کے قبضے میں، جو کہ آج ترکی کا سب سے بڑا شہر ہے، استنبول جس کا نام ہے۔ تو تینوں طرف سے ملک عرب گھرا ہوا تھا، صرف ایک اندرونی علاقہ تھا جو ان کے اپنی طاقت کے بلبوتے پر انہوں نے اس پر قبضہ کیا ہوا تھا۔ بہرحال اور صورتحال سنیں، ملک عرب کے لوگ بڑے ہی سنگ دل تھے، بڑے سنگ دل تھے وہ لوگ۔ ان کی سنگ دلی اس واقعے سے آپ حضرات محسوس کر سکتے ہیں کہ سنگ دلی دیکھیے، جب ان میں آپس میں کوئی تنازع ہوتا کسی چیز کو لے کر کے، تو وہ جھگڑا نسل در نسل چلتا۔ پھر ایک مرتبہ جھگڑا ہو گیا کہ صاحب میں نے اونٹ کو اپنے پانی پہلے پلانا ہے، دوسرے چودھری صاحب کھڑے ہو گئے، نہیں میں تم سے زیادہ بڑا چودھری ہوں، پہلے جانور ہمارے پانی پئیں گے۔ ایسے ہی تنازع چلتا رہا، اور پھر یہ نسل در نسل چلا۔ لیکن وہیں پر دیکھیے، جب نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا ظہور اس ملک عرب کی سرزمین پر ہوا، ملک عرب پر جب آپ جلوہ افروز ہوئے اور اپنی تعلیمات سے ان لوگوں کے سنگ دلوں کو جو آپ نے کمزور کیا ہے، جو ان کو نور سے، روشنی سے ان کو منور کیا ہے، پھر وہیں دیکھیں نا، ایک جنگ کے موقع پر صحابہ کرام کی ایک جماعت ہے، مخالفین سے، کفار مشرکین سے مقابلہ ہے، اور یہ مسلسل مقابلہ چلتا رہا۔ کئی صحابہ کرام کو زخم لگا، زخمی ہوئے صحابہ کرام۔ اب
زمین پر تشریف فرما ہے، انہی میں سے کوئی ایک صحابی پانی لے کر کے آگے بڑھتے ہیں اور عرض کرتے ہیں کہ آپ پانی پی لیجئے، آپ کو پانی کی ضرورت ہے۔ تو یہ وہی ملک عرب کے وہی باشندے ہیں جو اپنے جانوروں کو پانی پلانے پر تنازع کرتے تھے، جھگڑا کرتے تھے، لیکن آج قربان جائیے صحابہ اکرام کی جماعت پر وہی عرب کے لوگ بیان کرتے ہیں، فرماتے ہیں نہیں، میرے برابر میں جو یہ صحابی تشریف فرما ہے، مجھے زخم ان سے کہیں زیادہ ہے، جاؤ ان کو پانی پلا دو۔ سبحان اللہ۔ یکے بعد دیگرے کئی صحابہ اکرام ایک کے بعد دوسرے تک یہ کہتے رہے کہ ہمیں زخم ان سے قبل لگا ہے اور انہیں زخم بھی زیادہ ہے، ہمیں پانی سے کہیں زیادہ ان کو پانی کی ضرورت ہے، جاؤ پلا دیجئے۔ ایک کے بعد دوسرے سب اللہ تبارک و تعالیٰ کو پیارے ہو گئے، سب نے شہادت کا جام نوش کر لیا، لیکن اس دنیاوی جام کو وہ نہ پی سکے۔ اللہ اکبر۔ یہ محبت اور یہ ان لوگوں کے درمیان میں انسیت پیدا کر چکا تھا وہ نور صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی تعلیمات ان لوگوں کے اندر رچا بسا دی تھی، پھر وہ مکمل طور پر بدل چکے تھے۔ اچھا، ربیع الاول کا مہینہ چل رہا ہے نا، اور آج 12 شب لگ چکی ہے، یہ 12 شب چل رہی ہے۔ آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اسی مہینے میں 12 تاریخ کو تشریف لائے اس دنیا میں، 12 تاریخ کو، اور ربیع الاول کا مہینہ ہے۔ ربیع الاول کہتے ہیں بہار کا پہلا مہینہ، پہلی بہار، ربیع الاول پہلی بہار۔ اب بہار کا معنی تو آپ جانتے ہی ہیں، اس مہینے میں جو یہ برسات کا مہینہ یہ چل رہا ہے، بہار کا مہینہ، جو پیڑ کچھ سوکھ چکے ہوتے ہیں وہ بھی اس میں ہرے بھرے ہو جاتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ اسی مہینے میں، ربیع الاول کے مہینے میں، آقا صلی اللہ علیہ وسلم ان سنگ دلوں کو اور ان مرجھائے ہوئے پیڑوں کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم زندہ کرنے کے لیے آئے۔ سبحان اللہ۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے کئی ساری پیشن گوئیاں فرمائی۔ وہ کیا کہ ملک عرب ایک ایسی واحد زمین ہے، اور بھی کئی سارے خطے ہیں عرب کے کہ جن پر نباتات نہیں اگ سکتے، گھاس پھوس نہیں اگ سکتا، پتھریلی زمین ہے، ان پر کچھ سرسبز و شاداب نہیں ہو سکتا۔ وہ ان کی مثال بالکل ویسے ہی ہے جیسے کہ ہاتھ کی ہتھیلی پر پیڑ اگنا۔ لیکن قربان جائیے، جس سال نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تشریف لے آئے، اس سال ملک عرب کا سارا خطہ، ہر علاقہ سرسبز و شاداب ہو گیا۔ سبحان اللہ۔ سب کچھ ہرا بھرا نظر آنے لگا۔ سبحان اللہ۔ یہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد ہے۔ میں بیان کر رہا تھا ملک عرب کے سیاسی حالات کیا تھے۔ سیاسی حالات تو عرب بڑے بڑی حکومتیں اس وقت جو کہ قیصر و کسریٰ، ایرانی حکومت اور رومیوں کی بڑی حکومتیں تھیں، اور قسطنطنیہ انہی میں ایک شمار ہے، یہ ملک عرب پر قابض تھے، قبضہ کیے ہوئے تھے۔ ایک دوسری چیز کہ عرب ہی میں کیوں حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے؟ یہ دنیا اتنی بڑی دنیا ہے، اس میں بھارت بھی ہے، پاکستان بھی ہے، ایران بھی ہے، سب کچھ ہے، اور حضور کو تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضور کو رحمت للعالمین بنا کر کے بھیجا، تو پھر ملک عرب میں ہی کیوں آپ کی آمد ہوئی؟ اس کا جواب سن لیجیے۔ ملک عرب بتایا آپ کو سیاسی حالات، اور ایک جواب اس کا یہ بھی ہے کہ جس جگہ پر کعبہ معظمہ موجود ہے، بالکل ٹھیک اسی کے اوپر بیت معمور ہے، جسے کہ فرشتوں کا کعبہ کہتے ہیں، اور ٹھیک اس کے نیچے یہ مکہ معظمہ کعبہ ہے۔ یہ انسانوں کا قبلہ ہے، انسانوں کا کعبہ ہے۔ دوسری چیز یہ کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے قبل جتنے انبیاء و مرسلین دنیا میں تشریف لائے، سب کو تو حج کرنے کے لیے وہیں جانا تھا، اور ایک ٹریڈرز یعنی تجارتی کاروبار بڑا اعلی پیمانے پر ملک عرب لوگ تمام دنیا سے آتے تھے کرنے کے لیے۔ دوسری چیز یہ کہ یہ زمین کا بالکل بیچ حصہ ہے، بالکل بیچ حصہ ہے۔ اس جگہ پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے حبیب کو مبعوث فرمایا، اے حبیب یہ دنیا تو بہت بڑی ہے، دیگر تمام مختلف ممالک ہیں، لیکن یہ جو ملک عرب ہے اس کا جو بیچ ہے، اس میں آپ کو مبعوث فرما رہا ہوں اس وجہ سے کہ اب ساری دنیا پر آپ حکومت فرمائیں گے بیچ میں بیٹھ کے۔ سبحان اللہ۔
آپ کو یک سمت ایک ادھر جانے کی ضرورت نہیں، ادھر آپ کو مبعوث کرنا مقصود نہیں ہے، بالکل بیچوں بیچ آپ مبعوث ہوں گے، اور اس بیچ میں بیٹھ کر کے ساری دنیا کا احاطہ آپ کریں گے، سب پر آپ کی حکومت ہوگی۔ سبحان اللہ۔ اس وجہ سے ملک عرب میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے حبیب کو مبعوث فرمایا۔ تو اس حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ولادت کی خوشی ہم اور آپ منا رہے ہیں یہاں پر، ٹھیک ہے، یہاں پر منا رہے ہیں ہم۔ اس پر بھی اعتراض اگر کرنا کوئی چاہے تو وہ کر سکتا ہے کہ کیا دلیل ہے حضور صلی اللہ تعالی وسلم کی ولادت پر خوشیاں منانے کی؟ کیا کسی صحابی نے خوشی منائی؟ کیا کسی تابعین نے؟ یہ تو بڑی بہت بات کی بات ہے بر صغیر میں، ہند و پاک میں۔ تو پھر یہ اس کی اصل اور جڑ کیا ہے وہ آپ سماعت کر لیں۔ اس کو حضرت جلال الدین سیوطی، امام جلال الدین سیوطی نے خصائص الکبریٰ میں بھی بیان کیا ہے۔ آپ فرماتے ہیں اقا عن نفسہ بعد النبوہ، یہ الفاظ ہیں موجود کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنی اعلان نبوت کے بعد، اقا کا لفظ ہے، اقا کا اردو معنی ہے عقیقہ فرمانا، عقیقہ فرمایا، عقیقہ کیا آپ نے اپنا۔ لیکن عقیقہ ایک ایسی چیز ہے جس کو دوبارہ شریعت نے اجازت نہیں دی ہے، وہ ایک ہی مرتبہ ہو سکتا ہے۔ اور جب احادیث مبارکہ ہمارا آپ تلاوت کرتے ہیں، سنتے ہیں، تو کئی ساری احادیث سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا عقیقہ مبارکہ آپ کے دادا حضرت عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی ولادت کے 7ویں دن کر چکے تھے، 7ویں دن آپ کا عقیقہ ہو چکا تھا۔ لیکن بعد نبوت 40 سال کی عمر کے بعد میں جو آپ نے اقا عن نفسہ بعد النبوہ، جو آپ نے عقیقہ کیا، جانوروں کو ذبح کیا اور اس کو سارے صحابہ میں تقسیم کیا، ان کی دعوتیں کی ہیں، وہ پھر چیز کیا تھی؟ وہ عقیقہ نہیں تھا، وہ تھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی شکر گزاری فرمائی، اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر کیا، اور اپنی ولادت کی خوشی کے اظہار میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا عقیقہ کیا۔ اس کو عقیقہ اس زبان میں کہہ سکتے ہیں کیونکہ عربی میں عقا کا لفظ استعمال ہوا ہے، لیکن وہ دراصل حضور علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیا کہ اے باری تعالیٰ تو نے مجھے سارے جہان کے لیے، تمام دنیاؤں کے لیے رحمت بنا کر کے بھیجا ہے، اور انسانوں میں میرے لیے محبت اور الفت رکھی ہے، بس اسی کی شکر گزاری کے لیے میں ان لوگوں کو مدعو کرتا ہوں اور یہ جانور ذبح کرتا ہوں۔ تو یہ دلیل ہے خوشیاں منانے کی، یہ سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے، سنت انسانی نہیں ہے، سنت رسول ہے۔ حضور نے اپنی ولادت کی خود خوشی منائی، اور اس خوشی میں جانوروں کو ذبح کر کے سارے صحابہ کرام کی دعوت کی۔ یہ ہے دلیل اور یہ ہے ثبوت جشن عید میلاد النبی پر خوشی منانے کا۔ واقعات بہت سننے کو مل جائیں گے، شعر و شاعری بہت سننے کو مل جائے گی، لیکن قرآن اور حدیث کی رویت سے شاید بہت کم لوگ اس کو بیان کر پائیں۔ ہمیں اصل مسئلہ نہیں معلوم ہوتا، ہم ایونٹس کر لیتے ہیں، پروگرام وغیرہ، یہ تقریبیں ہم سجا لیتے ہیں، لیکن ہمیں دراصل معلوم نہیں ہوتا کہ اس کی حقیقت کیا ہے۔ حقیقت کو پڑھیے، حقیقت پر جائیے گا۔ تو اب وقت تو شاید میں نے کافی آپ کا لے لیا ہے، آپ حضرات بھی سوچ رہے ہوں گے کہ اب دوسرے کو شاید مدعو کیا جائے، اب دوسرا چہرہ آپ حضرات نے دیکھنا ہے۔ تو آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ولادت پر خوشی منانا یہ ہمارے لیے باعث فخر ہے، اور یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جو آمد ہے آخر میں، وہ اس بات کا ثبوت ہے کہ آپ سے قبل تمام انبیاء و مرسلین آتے رہے، لیکن اس کو ایک نقطے کے لحاظ سے آپ سمجھ لیجیے اور بات کو تمام کر لیجیے۔ خاص طور سے عید فطر جسے کہ میٹھی عید کہتے ہیں، اس کا چاند دیکھنے کا زیادہ رواج ہے، یا رمضان المبارک کا چاند۔ باقی تو چاند وہ مرکز سے عیا ہو جاتے ہیں، شائع ہو جاتے ہیں، اور ہمیں پتہ لگ جاتا ہے کہ ہاں صاحب چاند ہو گیا ہے، لیکن عید الفطر کے موقع پر وہ زیادہ اس کا رواج رہتا ہے۔ لیکن جو مفتیان کرام ہیں جو فتویٰ شائع کرتے ہیں اپنے مرکز میں، اپنی درسگاہوں میں بیٹھ کر کے، ان لوگوں کے پاس جب جاتے ہیں کہ حضرت چاند ہو گیا ہے، ان سے سوال کیا جاتا ہے کہ آپ نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے، آپ شاہد ہیں اس چیز کی، گواہی دیتے ہیں؟
کہا کہ نہیں حضرت دیکھا تو نہیں، سنا ہے، چاند ہو گیا سنا ہے۔ کہا کہ ابھی آپ بیٹھ جائیے، ابھی کوئی دیکھنے والا نہیں آیا ہے، جب تک دیکھنے والا نہیں آ جاتا ہم اپنے قلم کو رو کے رکھیں گے، جب تک مسئلے کو ہم عام نہیں کریں گے۔ یہی مثال ہے حضرت آدم سے لے کر کے حضرت عیسیٰ تک، یا کے بعد دیگر سارے انبیاء کرام مرسلین رسولان اعظام تشریف لاتے رہے، لیکن ان سب میں کوئی اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کو دیکھنے والا نہ تھا۔ ایک کے بعد دیگر اللہ تبارک و تعالیٰ نبیوں کو رسولوں کو بھیجتا گیا، لیکن بعد میں جب سرکار مدینہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس دار فانی میں مبعوث فرمایا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تو اپنے مالک اور خالق حقیقت دیدار کیا تھا۔ سبحان اللہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بس حکم فرما دیا کہ اب مجھے دیکھنے والا، اب میرا دیدار کرنے والا اس دنیا میں آ چکا ہے، مبعوث ہو چکا ہے، اب نبوت کے دروازے بند کر دیے جائیں۔ اب تک سارے سننے والے تھے کہ اللہ تعالیٰ ایک ہے، لیکن کسی نے دیکھا نہ تھا، جب تک آتے رہے سارے نبی اور رسول، لیکن جب دیکھنے والا آ گیا، وہ کملی والا ہم پر آیا ہو گیا ہمارے درمیان میں، جب وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئے تو پھر سارے انبیاء و مرسلین کہ یہاں پر آنے کے دروازے بند ہو گئے، نبوت کے دروازے بند کر دیے گئے، اب دیکھنے والا آ گیا ہے۔ اللہ اکبر، قربان جائیے۔ اب ولادت مصطفیٰ میرے بعد میں آپ دوسرے قارئین سے انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ سماعت فرمائیں گے، لیکن بالآخر میں کیونکہ میرا تعلق تھوڑا سا سیاست سے بھی رہتا ہے اور اس اعتبار سے آپ سے تھوڑی سی گفتگو کرنا یہ میرا فریضہ بنتا ہے۔ ہمارے وطن کی حالت، ہم اور آپ، وہ کسی پر مخفی تو نہیں ہے، سب پر ظاہر ہے، اور اپنی لیڈرشپ جب تک ہم اور آپ نہیں بنائیں گے یوں ہی ذلیل و خوار پھرتے رہیں گے۔ کسی پارٹی کا نام نہ لیتے ہوئے میں یہ کہنا ضرور چاہوں گا کہ آج ہم کفار و مشرکین پر اپنا اتنا زیادہ اعتماد کیے ہوئے ہیں، اور جبکہ فرمایا حدیث رسول ہے الکفر ملت واحدہ، کفر تو ایک ملت ہے، وہ کافر چاہے کسی بھی کیٹیگری کا ہو لیکن وہ سب ہیں ایک ملت ہے۔ تو جب وہ ایک ملت ہیں تو پھر ہم تو ملت رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، ہمارا پھر اتفاق اور اتحاد کیوں نہیں ہو رہا ہے؟ آج بھی اگر دیکھیں تو وہ لال جھنڈے والوں پر ہم جان قربان کرنے کے لیے تیار بیٹھتے ہیں، جیسے کہ ایس پی سماجوادی پارٹی کہتے ہیں، ووٹنگ ہم کرتے ہیں بکثرت، خوب پلے بھر بھر کے انہیں ووٹ دیتے ہیں، اکھلیش بھیا ایسے اور وہ ویسے وہ ویسے، کوئی تمہارا نہیں ہے، سب نے تمہیں دھوکے میں رکھا ہوا ہے، اپنے ووٹ کا صرف ضائع کر رہے ہو، غلط استعمال کر رہے ہو۔ مجھے بتائیے کیا وقف کا جو معاملہ چل رہا ہے، یہ نوجوان حضرات خاص طور سے میں ان سے مخاطب ہوں، وقف کے بارے میں سنا ہے نا؟ جو مسئلہ یہ جو ترمیم کی ہوئی ہے آج، نیا قانون، یعنی اس میں قانون تو پہلے سے ہی تھا، وہ اس میں رد و بدل کرنے کی کوشش کی ہے۔ وہ قانون کیا ہے؟ پہلے تو ذمہ دار حضرات وہ مسلمانوں میں سے ہی ہوا کرتے تھے، اب جو ذمہ دار ہوگا اس جو وہ آرٹیکل ہے، جو مضمون ہے، اس کا خلاصہ بتا رہا ہوں۔ اب اس میں ڈی ایم صاحب کو سارا کچھ سونپ دیا جائے گا، کلیکٹر صاحب کو، ان کے ہاتھ میں ہوگا کہ وہ مسجد کے یا مدرسے کے متولیوں کو بلائیں اور ان سے پوچھیں کہ یہ زمین کس نے وقف کی، کیا اس کی حقیقت ہے، وہ پوچھیں گے ان سے۔ اور ڈی ایم یہ بھی چاہ سکتا ہے وہ اپنی مرضی سے اس وقف کی زمین کو، جسے کہ ہم نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی راہ میں اس کو خرچ کیا ہے، اللہ تعالیٰ کے نام پر ہم نے اس کو عطا کیا ہے، رب تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں ہم نے اس کو خرچ کیا ہے، وہ ڈی ایم اگر چاہے تو اس کو غیر قانونی زمین بتا کر کے وہ ہڑپ سکتے ہیں۔ یہ قانون ہے، یہ اس میں ترمیم کی ہے۔ لیکن کیا اکھلیش بول رہے ہیں یا دیگر پارٹیاں بول رہی ہیں؟ اگر کوئی بول رہا ہے تو ایک مرد مجاہد جس کا نام بیرسٹر اسد الدین اویسی ہے وہی مرد مجاہد، لیکن نہیں، وہ تو بی ٹیم ہو گیا نا آپ کے لیے۔ دیگر مذاہب اس کو برا نہیں کہہ رہے ہیں، خود مسلمان برا کہہ رہے ہیں اس کو، جبکہ وہ ایک سنی صحیح العقیدہ، جہاں تک میری آبزرویشن ہے، جہاں تک میں نے مشاہدہ کیا ہے اور اپنے بزرگوں سے سنا ہے، دانشوران سے، تو ان کا بھی نظر یہی ہے کہ یہ بندہ کما حقو ٹھیک ہے، ماشاءاللہ وہ بندہ نمازی بھی ہے اور
ملت کا اور قوم کا اس کے دل میں درد بھی ہے، احساس بھی ہے، لیکن سب پر جانیں قربان کرنے کے لیے تیار ہیں۔ وہ جو ہماری اپنی جان کا ذمہ اٹھا رہا ہے اور اپنی جان کو فی نفسی اپنی ہتھیلی پر لے کر کے سارے ملک کا وہ احاطہ، وہ چکر لگا رہا ہے، اسی کو ہم بی جے پی کی بی ٹیم اور طرح طرح کے القابات سے اس کو نوازنے لگتے ہیں۔ خدا را پڑھے لکھوں میں شمار اپنا کیجئے، یوں غفلت بھری زندگی کو نہ گزاریے، خود بھی قابل بنیے، خود بھی دانشور بنیے، اور یہ جو یوتھ، یہ نئی جنریشن ہے، اس کو بھی قابل اور نیک بنائیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے ہم سب کو عمل خیر کی توفیق اور رفیق عطا فرمائے، اور یہ جو عقل سلیم اللہ تعالیٰ نے ہمیں عطا کی ہے، اس کو صحیح استعمال کرنے کی اللہ توفیق بخشے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔